پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کے خلاف 72 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی اہم بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر کے پارلیمانی گروپ کی ملاقات۔ بلاول بھٹو، فریال تالپور، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کارا شریک۔ صدر مملکت نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی توثیق کر دی۔ رابطوں کا ٹاسک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کے حوالے۔ دونوں جماعتیں حکومت سازی کے حوالے سے میکانزم طے کریں گی۔ صدر مملکت وزیر اعظم اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اجلاس۔ تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف نمبر کے مکمل ہونے کا بھی دعویٰ۔ قمر زمان کارا کہتے ہیں کہ جب نمبر پورے ہوتے ہیں تب ہی حکومت کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ استنبول میں امن کی تلاش، پاک افغان عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی کوششیں۔ ترکیہ میں مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی کی نئی جگہ منتقلی کی پیشکش مسترد کر دی۔ پاکستان نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ نماز کے وقفے کے بعد دوبارہ بات چیت کا آغاز ہوا۔ پاکستان کا کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل درآمد پر زور۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ورکنگ ڈنر پر بھی بات چیت جاری ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق استنبول مذاکرات 9 گھنٹے سے زائد جاری رہے۔ مذاکرات کا آغاز دوپہر 2:30 بجے ہوا تھا۔ مذاکرات کی میزبانی ترکیہ کر رہا ہے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کا پہلا سازشی نتیجہ آ گیا۔ افغانستان میں طالبان رجیم مودی کے نقش قدم پر چل پڑی۔ دریائے کنر پر بھارتی تعاون سے متنازع ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طالبان رجیم ڈیم سے پاکستان کو پانی کی فراہمی روکنا چاہتی ہے۔ بھارت کی طالبان رجیم کو ڈیم کی تعمیر کے لیے $1 ارب مالی امداد کی پیشکش۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے دورے کے بعد بھارت افغان گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے MD-CAT امتحان آج ہوگا۔ 50,000 سے زائد امیدوار شرکت کریں گے۔ امتحانی پرچے مراکز میں پہنچا دیے گئے۔ انتظامیہ کے افسران اور پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ امیدوار امتحانی مراکز پہنچنا شروع ہو گئے۔ امیدواروں اور عملے کی جامع تلاش ہوگی۔ امتحانی مراکز پر واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹرز نصب کر دیے گئے۔ PIA کا 5 سال بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن بحال۔ پہلی پرواز کچھ دیر بعد اسلام آباد سے 350 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ کہا ماضی میں پروازوں پر پابندی لگنے سے ملک کو معاشی نقصان ہوا۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ جین میریٹ اور ان کی ٹیم کے خصوصی طور پر مشکور ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب۔ کہا صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی۔ افسوس بلوچستان کی دولت آج بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان میں ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے بھی لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا اسی خلوص سے استنبول مذاکرات میں شرکت کریں گے جس سنجیدگی سے دوحہ میں شریک ہوئے۔ دوحہ مذاکرات کے بعد افغان سرحد سے کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا۔
دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ سلامتی صورتحال کے باعث افغانستان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا دو ممالک کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ پاک افغان کشیدگی، دونوں ممالک کی سرحدیں 14ویں روز بھی بند رہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ تورخم پر 23 گاڑیاں کلیئرنس کی منتظر۔ FBR حکام کے مطابق سرحد بند ہونے سے برآمدی سامان والی 255 گاڑیاں تورخم ٹرمینل پر موجود ہیں۔ تقریباً 200 گاڑیاں جمرود لنڈی کوتل روڈ پر پھنسی ہیں۔ چمن بارڈر پر 15 اکتوبر سے کسٹمز کلیئرنس آپریشن معطل، 28 گاڑیاں پروسیسنگ کی منتظر ہیں۔ سرحد کھلنے پر کلیئرنس فوری بحال ہوگی۔ پنجاب سے اسلحہ اور سمگلنگ کلچر کے خاتمے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے غیر قانونی اسلحہ جمع کروانے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب کے 14 اہم داخلی اور خارجی مقامات پر جدید اسلحہ اسکینرز نصب کیے جائیں گے۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی اثر نو جانچ پڑتال اور سخت اسکروٹنی ہوگی۔ پنجاب سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 متعارف کروایا جائے گا۔ اسلحہ اسمگلنگ کی سزا 14 سال قید ہوگی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کا بڑا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل طے کیے۔ جریدے نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دیا۔ گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر نئی جہتیں متعارف کروائیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بحالی، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ اور چین سے بڑھتے روابط کو بڑی کامیابیاں قرار دیا۔ امریکی جریدے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو مؤثر سفارتکاری کا اہم کھلاڑی قرار دیا۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف۔ چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہیں۔ جھوٹا بیانیہ، من گھڑت خبریں اور جعلی تصاویر طالبان رجیم کے منظم پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ پرانی ویڈیوز کو نیا دکھا کر حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت پاکستان دشمن سازشوں میں افغان پروپیگنڈا مشین کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تعلیم، دفاع اور عوامی تبادلے کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے پولینڈ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو باہمی احترام اور تعاون پر مبنی قرار دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور ثقافتی روابط میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آصف زرداری نے پولش کمپنیوں کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ آزاد کشمیر کی حکومت سازی کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی تجویز کر دی۔ وزیر اعظم اور حکومتی کمیٹی کی ملاقات میں آزاد کشمیر حکومت سازی کے لیے کمیٹی کی تجویز سامنے آئی۔ نون لیگ سے وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام احسن اقبال، رانا ثناء اللہ کمیٹی ارکان ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے 3 ارکان کے نام دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ کمیٹی مسلم لیگ نون اور پی پی کے درمیان رابطے کا کام کرے گی۔ حکومت سازی کا میکانزم لیگی اور پی پی مرکزی قیادت طے کرے گی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہوگا۔ اجلاس شام 7 بجے ایوان صدر میں صدر زرداری کی زیر صدارت ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت بتائی جا رہی ہے۔ صدر چودھری یاسین کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی قیادت شریک ہوگی۔ فریال تالپور، چودھری ریاض اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت متوقع۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد حکومت کے ساتھ تعلقات اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلے